بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو آپ نے ذرا زیادہ انہماک کے ساتھ دیکھنی ہے، کیونکہ اس میں میں آپ کو بہت زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹس بتاؤں گا کہ آپ اگر پولٹری بزنس سٹارٹ کرنے کا پلان کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، تو ایک بڑا بیسک کا سوال ہوتا ہے، وائی ٹو اسٹارٹ اے بزنس اینڈ وائی ناٹ ٹو اسٹارٹ دیٹ بزنس۔ تو اس میں جو ہے نا پولٹری کے جو میں پلس پوائنٹ اوور ادر جو بزنس ہے نا وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلی جو بات ہوئی ہے نا، اس میں بجٹ کی لمٹ کوئی نہیں ہے۔ یہ آپ اگر آپ میری پرانی ویڈیو دیکھیں گے تو اس میں میں نے اپنا بتایا ہوا ہے کہ میں نے 50 برڈ سے شروع کر کے بزنس شروع کیا تھا، عملی جو میں نے پولٹری پریکٹیکلی شروع کیا تھا، اور آج ماشاءاللہ سارے جانتے ہیں، ہائی ٹیک گروپ کو جانتے ہیں، مجھے جانتے ہیں، ہمارے والیوم جو ہیں، ہم ٹاپ 5 پاکستان کے جو پروڈیوسر ہیں اس میں پولٹری میں ہیں۔ لائٹ ہمارے بزنس وہ سارے پولٹری سے ہم نے کام شروع کیا تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے برکت میں اضافہ ہوتا گیا، اور آج اللہ کا بہت کرم ہے، جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ تو بات یہ ہے کہ پولٹری کا جو ایج اوور ادر بزنس ہے وہ یہ ہے کہ اس کی منیمم کم سے کم انویسٹمنٹ کی بھی کوئی حد نہیں ہے، اور زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کی بھی حد کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے، ہر کام کے اپنے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، کوئی بنیادی ضروریات ہوتی ہیں، وہ آپ نے ضرور پوری کرنی ہے۔ اور پولٹری میں جو جو میں آپ کو بھی ایک اس ایپیسوڈ میں، اس نشست میں آپ کو کچھ جو ویری سیلینٹ امپورٹنٹ جو اس کے ہیں نا فیچر، جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں پولٹری فارم کی، جو نیڈز ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان کو آپ نے ہر حال میں ملحوظ خاطر رکھنا بھی ہے اور ان پر عمل بھی کرنا ہے، ورنہ پھر یہ دیکھنا، یہ ہے تو زندہ جانور کا کام ہے نا، جاندار چیز کا کام ہے۔ تو جاندار چیز کو جو جانور ہیں کوئی بھی ہوں گے، اس کو بیماری سے بچا کے رکھنا اور اس کی غذا جو ہے وہ پوری اس کو مہیا کرنا، یہ دونوں بنیادی چیزیں، اس کے بغیر آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے اس کاروبار میں کامیابی کا۔ تو سب سے پہلے جو پوائنٹ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک کمرشل پولٹری فارم پلان کرتے ہیں تو اس کا سب سے امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے نا یاد رکھنے کا، وہ یہ ہے کہ یہ آئسولیشن میں ہونا چاہیے، آئسولیٹڈ ہونا چاہیے۔ آئسولیٹڈ جب میں کہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ پولٹری جو ایگزسٹنگ پولٹری فارمز ہیں ان کی ویسینٹی میں تو یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں پولٹری فارم آلریڈی موجود ہیں۔ ویسے تو قانون، جہاں تک میرا خیال ہے، 2 کلومیٹر کا ایریل ڈسٹینس کا قانون موجود ہے کہ آپ جو ہے ایریل ڈسٹینس جو ہے نا 2 کلومیٹر سے اندر قانونی طور پہ فارم بنا ہی نہیں سکتے۔ لیکن یہ تو پولٹری ایسوسیشن نے بھی، ہم سب نے مل کے ایک منیمم ایک جو بینچ مارک بنایا ہوا ہے، لیکن آئیڈیل یہ ہے کہ آپ ایسی جگہ پہ جا کے فارم بنائیں جہاں میکسیمم ایریا آپ کا نا وہ سیف ہو، کہ وہاں آپ کو کوئی اور قریب پولٹری فارم نہ ہو۔ آئسولیشن ہونی چاہیے، اور یہیں سے جو بایو سیکورٹی ہے، بایو سیکورٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو پولٹری برڈز ہیں، جو آپ کے چکن ہیں، برڈ جو ہیں، وہ ان کی جو ہے نا زندہ رہنے کا تحفظ، زندہ رہنے کے لیے جو تحفظ ان کو چاہیے، حفاظتیں وہ چاہیے، وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے قریب کوئی اور برڈ ایٹ لیسٹ نہ ہو، اور وہاں پر جو وائلڈ فلائنگ برڈز ہوتے ہیں، جس میں کوے ہیں، چڑیاں ہیں، اور کوئی طوطے ہیں، کوئی بھی جو اڑنے والے جو جانور ہیں، کوئی بھی پرندے ہیں، ان کی بھی وہاں تک رسائی نہیں ہونی چاہیے۔ اور باقی یہ ہے کہ زیادہ آئسولیشن میں 2 کلومیٹر سے زیادہ اس لیے میں آپ کو تجویز کر رہا ہوں تاکہ مستقبل قریب میں بھی ایسا نہ ہو کہ آپ نے 2 کلومیٹر کے فاصلے میں بنایا ہو اور کوئی بعد میں آؤ اور آگے آپ کے اسی 2 کلومیٹر کے حد کے اندر ہی بنا لیتا ہے، تو وہ آپ کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے۔ یہ جو ہوتا ہے نا، یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ اس سے جو ایئر بورن ڈیزیزز ہوتی ہیں، بیماریاں جو کہ سانس کی خاص طور پہ ہوتی ہیں اور ہوا سے بھی پھیلتی ہیں، وہ آپ کے لیے بالکل خطرے کی تلوار ہر وقت آپ کے لٹکتی رہے گی آپ کے فارم پر، کہ اگر آپ کے قریبی واقعہ فارم پر کوئی بیماری آ گئی تو وہ آپ کے فارم کو بھی ہٹ کر دے گی اور آپ دوسرے کے گناہ کا خمیازہ آپ بھگتیں گے۔ تو آئسولیشن جو ہے نا، یہ سب سے بنیادی پہلا آپ کا جو ہے نا ایک بنیادی آپ کا ایک پوائنٹ ہونا چاہیے۔
فارم بناتے وقت ایسے ایریے میں فارم ہرگز نہ بنائیے گا جہاں آلریڈی پولٹری ڈینسٹی بہت زیادہ ہو، پولٹری پاپولیشن بہت زیادہ ہو، ایک بات۔ اور دوسرا بات یہ ہے کہ جو مین روڈز ہیں نا، جو ہائی ویز ہیں، مین روڈز ہیں، ان کے بھی قرب و جوار میں اگر فارم نہ بھی ہونا تو آپ نہ بنائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی ہائی ویز ہوتی ہیں، جتنی بڑی سڑکیں ہوتی ہیں، وہاں سے جو پولٹری برڈ جو ہوتے ہیں نا، جب وہ سیل ہو رہے ہوتے ہیں تو پولٹری برڈ کیریئر وہیکلز وہاں سے گزرتی ہیں، تو وہ بھی بہت ہی نامناسب ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا موٹر وے کے دائیں بائیں فارم کا ہونا، میرا خیال اس سے بڑا بلنڈر ہو نہیں سکتا کوئی بھی، کہ اگر آپ کو بالکل موٹر وے کے سائڈ پہ، اور اسپیشلی مجھے وہ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اگر تو فرض کریں جی فارم پہلے تھا اور موٹر وے بعد میں بنی ہے، وہ تو چلو فارمر کو آپ کہہ سکتے کہ ان کا قصور نہیں ہے، لیکن ایسے ہی جو ہے کہ بھی سچویشن کہ موٹر وے بننے کے بعد اس کے کنارے پہ فارم بنائے گئے ہیں تو وہ مناسب نہیں ہے، وہ بڑی نان ٹیکنیکل اپروچ ہے، اس کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ وجہ اس کی سمپلی یہ ہوتی ہے کہ وہاں سے دیکھیں پولٹری والی گاڑیاں گزر رہی ہیں جو کسی دوسرے ان نون سورسز سے برڈ اٹھا کے لے کے آئی ہیں، اب ہوا چلتی ہے، ہوا چلنے سے وہ جو پولٹری وین جو گزر رہی ہیں اس کے جو فیدرز ہیں، پولٹری کے فیدرز ہیں، ان کی جو جراثیم ہیں، وائرسز ہیں، وہ آپ کے فارم کو ہٹ کر دیں گے۔ اور موٹر وے بڑی سڑکوں کے ارد گرد تو بالکل ہی نہیں نہ ہونے چاہیے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں آئیڈیل یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی پکی سڑک کے بالکل بہت زیادہ قریب نہیں ہونے چاہیے۔ آئسولیشن کسی بھی پکی سڑک سے کم از کم 1-2 کلومیٹر جو ہے نا وہ ہٹ کے ہونا چاہیے، بھلے اس کا راستہ تھوڑا سا ناگواری ہوگی کبھی، ٹھیک ہے، یا کچا راستہ ہے، انکمفرٹیبل ہے، لیکن لانگ ٹرم جو ہے نا وہ پولٹری فارم کے لیے اچھا ہے، وہ فارم جو ہے نا وہ بیماریوں سے کمپیریٹیولی زیادہ دیر تک بچا رہے گا۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ آ جاتا ہے نا، وہ یہ آتا ہے کہ اس میں نمبر 1 تو ہوگی نا لوکیشن، دوسرا جو بیسک پوائنٹ اس میں آتا ہے نا وہ یہ ہے کہ کبھی بھی ایک فارم پر ملٹیپل ایج گروپ کے جو برڈ ہے وہ آپ نے نہیں رکھنے، یعنی اسے کہتے ہیں آل ان آل آؤٹ، کہ ایٹ ون ٹائم میں آپ نے 1 ڈے اولڈ چکس ڈالا اس میں پلیس کرنے ہیں، بھلے آپ کا برائڈر فارم ہے، بھلے آپ کا لیئر فارم ہے، انڈے دینے والی مرغی کا اگر فارم ہے تو بھی، اگر چکن میٹ جو پروڈیوس کرنے والے جو برائڈر والے ہیں ان کے لیے بھی ایک وقت میں ایک ہی عمر کے فلاک ایک فارم پہ ہونا چاہیے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اگر ایک فارم پر، میں ایک بڑے فارم پہ آ جاتا ہوں، 20-25 ایکڑ کا ایک فارم ہے، اس میں 15 ہاؤسز بنے ہوئے، 15 شیڈ بنے ہوئے ڈفرینٹ، تو یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک شیڈ میں ایک ایج گروپ ڈال لیں اور دوسرے شیڈ میں دوسرا ایج گروپ ڈال لیں۔ ایک باؤنڈری وال کے اندر جتنے بھی ہاؤسز، جتنے بھی فارم بنے ہوئے، جتنے بھی شیڈ بنے ہوئے ہیں، اس کو آپ سمجھیں وہ ایک ہی شیڈ ہے، اس کو بھی آپ نے ویسے ہی ٹریٹ کرنا ہے جیسے ایک شیڈ کو کرتے ہیں۔ بڑے سے بڑے فارم میں بھی وہ ایٹ ون ٹائم ملٹیپل ایج گروپ نہیں رکھنے چاہیے، اور چھوٹے سے چھوٹے فارم پر بھی ملٹیپل ایج گروپ نہیں رکھنے چاہیے۔ اب دیکھیں اس میں آپ کو کچھ کامن سینس کی میں باتیں بتاتا ہوں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ نمبر 1 تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ملٹیپل ایج گروپ کے برڈ ہوں گے، ان کی ویکسینیشن کا شیڈیول جو ہوگا نا وہ بھی ڈیفرنٹ ہو جائے گا۔ اب ایک ٹائم پہ ایک شیڈ کے برڈ کو ویکسینیشن ہو رہی ہے، دوسرے کو نہیں ہو رہی۔ اب جو ویکسینیشن ہے یہ بھی سمجھے ایک قسم کا بایولوجیکل مائلڈ انویژن ہی ہوتا ہے، لیکن جس کو ویکسین کی جا رہی ہوتی ہے اس کی ایج وہ ہوئی ہوتی ہے کہ اس کو وہ ویکسین وہاں ڈیو ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ والے دوسرے ہاؤس میں ویکسین ڈیو نہیں ہوئی یا اس کو ابھی کل ہی ویکسین ہو کے ہٹی ہے، تو اس ایریے میں دوبارہ ویکسین کا ایکسپوجر جو ہے وہ ان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ دوسرا اس میں بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے جب آپ کے پاس ملٹیپل ایج گروپ ہوں گے تو آپ جب ان کو بیچنے، برڈ کو جب آپ بیچنے لگیں گے، وہ برائلر ہو بھلے لیئر جو انڈا دے کے فارغ ہوئی ہوتی ہے جس کو کل برڈ کہتے ہیں، تو وہ جب اس کو بیچنے کے لیے، جب لفٹنگ کے لیے، برڈ کو لفٹنگ کے لیے وہ چکن والی جو مرغیوں والی جو گاڑیاں آئیں گی، تو وہ جب آئیں گی تو آئیڈیل یہ ہوتا ہے کہ اگر تو وہاں ایک ہی ایج گروپ ہے، وہ انہوں نے جب اس کو لفٹنگ شروع کی ہے تو وہ ود ان ویک اور 10 days وہ سارے کا سارا جو فلاک ہوتا ہے وہ اٹھا کے لے جاتی ہیں، 2000 کا ہے، 10,000 کا ہے، بلے 2 لاکھ کا ہے۔ لیکن اگر وہاں ملٹیپل ایج گروپ ہوں گے، اور اس کے بعد پھر یہ کیا ہوتا ہے، جب اس کو پوری مرغی ایک دم اٹھا دی جاتی ہے، پھر اس کو مکمل اس کے بعد اس کی صفائی کی جاتی ہے، ڈس انفیکشن کی جاتی ہے، اسٹرلائزیشن کی جاتی ہے، فزیکل ریموول آف ڈیبری آف پریویس فلاک اٹھایا جاتا ہے۔ لیکن اگر ملٹیپل ایج گروپ وہاں پر ہوں گے تو وہاں جب ایک فلاک تو آپ کا تیار ہو گیا بکنے کے لیے، دوسرا فلاک ابھی 2 ہفتے کا ہے، تو وہ جو چھوٹا فلاک پیچھے پڑا ہوا ہے اس کے لیے یہ لیتھل ہے،
کہ جب وہ مارکیٹنگ والی گاڑیاں آئیں گی تو وہ مارکیٹنگ والی گاڑیاں جو ہوتی ہیں وہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے، وہ ڈفرینٹ ان نون سورس سے انفیکشن لے کے آ رہی ہوتی ہیں. تو اس لیے آپ نے بڑا پھلاؤ تو آپ نے اٹھا دیا، اب چھوٹے پھلاؤ کو آپ نے چیلنج دے دیا تو ان کے لیے بہت یہ نقصان دہ ہوگا اور انہیں مورٹیلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو پاکستان میں ایٹ لیسٹ آپ نے کبھی بھی ملٹیپل ایج گروپ ایک ہی فارم پہ کبھی بھی نہیں رکھنے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اگر آپ کا بڑا یونٹ ہے، آپ کے ڈفرینٹ پلیسز پہ ڈفرینٹ فارمز ہیں، تو کبھی بھی کوشش کیجیے گا کہ آپ کے ایک فارم کا فزیکل کانٹیکٹ دوسرے فارم کے ساتھ نہ ہو. جب میں فزیکل کانٹیکٹ فرام ون فارم ٹو ادر فارم آپ کو کہتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک فارم پہ آج آپ نے وزٹ کیا ہے نا، آپ کوشش کریں کہ سیم ڈے دوسرے فارم پہ آپ نہ جائیں، تاکہ آپ کے کپڑوں کے ساتھ، آپ کے جوتوں کے ساتھ، آپ کے ہاتھوں کے ساتھ کوئی بھی جراثیم جو ہے ایک فارم کا دوسرے فارم پہ منتقل نہ ہو. حالانکہ باوجود اس کے کہ ہر فارم پہ یہ ریکمینڈڈ ہوتا ہے کہ آپ نے چینج اوور روم بنانا ہوتا ہے، آپ کا واش روم ہونا چاہیے. جب آپ نے فرض کریں آپ گھر سے بھی اپنے فارم پہ جا رہے ہیں نا، تو آپ کو وہاں جا کے فارم پہ جا کے نئے سرے سے آپ کو شاور بھی لینا چاہیے، اور وہاں کے فارم کے جو ڈریس ہے نا، جو کٹ ہے، وہاں کے جو ڈونگری ٹائپ ہوتا ہے یا جس طرح کے بھی وہاں کے فارم کے لیے آپ نے رکھے ہوئے ہیں، وہاں کے واشڈ اسٹرلائزڈ جو ڈریس ہے نا، آپ نے وہ پہن کے جانا. اپنے گھر والے کپڑے بھی آپ نے پہن کے فارم پہ نہیں جانا، تاکہ آپ کا فزیکل کانٹیکٹ آپ کے ایک فارم سے دوسرے فارم پہ نہ ہو. اور یہ جو احتیاط ہے یہ آپ کے لیے بھی ہے اور آپ کے وہاں کام کرنے والے اسٹاف کے لیے بھی ہے. تو یہ اس کی حساسیت جو ہے نا، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. جہاں دیکھیں اس میں فائدہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس میں منیمم انویسٹمنٹ کی اور میکسیمم انویسٹمنٹ کی کوئی حد نہیں ہے. اب جو نمبر میں انویسٹمنٹ ہے نا، یہ میں آپ کو اپنے نیکسٹ پروگرام میں بتاؤں گا کہ جو ہے نا کمرشل برالر کے لیے آپ کو پر برڈ کتنے پیسے چاہیے، اور جو انڈے دینے والی مرغی ہے اس کے لیے کتنے چاہیے، اور جو بریڈر ہیں برائلر بریڈر کے لیے کتنے پیسے چاہیے، اور لیئر بریڈر کے لیے کتنے پیسے چاہیے. ان کو میں ایگزیکٹ پریسیجن کے ساتھ آپ کو اپنی اگلی نشست میں بتاؤں گا کہ اگر آپ نے جس بھی ٹائپ کا پولٹری فارمنگ میں جانا ہے اس کی پھر میں آپ کو ایگزیکٹ نمبر جو ہے نا وہ آپ کو اپنے اگلے پروگرام میں بتاؤں گا. تھینک یو.